اور سامعین، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہے، اور یہ مہینہ اس لحاظ سے بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور وفات بھی ہے۔ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے 3 باتوں پر تمام اہل علم اور مورخین کا اتفاق ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں تصریح فرمائی ہے کہ ولد عام الفیل علی الصحیح المشہور، کہ صحیح اور مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور عام الفیل سے مراد وہ سال ہے جب ابراہ نے کعبہ کو گرانے کے ناپاک ارادے سے مکہ پر چڑھائی کی، حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کمزور پرندوں ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اور دوسرا، اس بات پر بھی تمام اہل علم اور مورخین متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی، جیسا کہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے التنبیہ میں لکھا ہے کہ ولا خلاف انہ ولد بمکہ فی ربیع الاول، کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ تیسرا، اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے، تمام مورخین کا اور تمام علماء کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت بھی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ سوموار کے دن، پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ تو وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ لہٰذا ان 3 باتوں پر تمام مورخین کا، علماء کا اتفاق ہے کہ سال کون سا تھا ولادت کا، اور اسی طرح مہینہ کون سا تھا ولادت کا، اور دن کون سا تھا۔ البتہ اس بات میں مورخین اور اہل علم کا شدید اختلاف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں 4 مشہور قول نقل کیے ہیں، جس میں آپ نے بتایا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں ہوئی۔ اس میں 2 تاریخ بھی مورخین کہتے ہیں، 8 تاریخ بھی مورخین کہتے ہیں، اسی طرح 10 اور 12 تاریخ بھی مورخین ذکر فرماتے ہیں۔ لیکن پھر ان 4 اقوال میں سے بعض حضرات نے، اہل علم لوگوں نے 8 تاریخ کو ترجیح دی ہے، اور بعض نے 12 تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ لیکن علماء حق، علماء دیوبند کے نزدیک راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی 8 تاریخ کو ہوئی ہے۔ چنانچہ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورى آفاق کتاب سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے بارے میں مشہور قول تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور جمہور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیرت خاتم الانبیاء نامی کتاب میں بھی ولادت کے حوالے سے مختلف اقوال نقل فرما کر 8 ربیع الاول ہی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ قرار دیا ہے۔ لہٰذا صحیح بات 8 ربیع الاول کی ہے، اور 12 ربیع الاول کو حضور پاک علیہ السلام کی تاریخ ولادت سمجھنا یہ غلطی پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور تاریخی حقائق کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔